بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سوال یہ ہے کہ ختم نبوت کا مطلب کیا ہے۔ ہم لوگ زیادہ تر اسے ایک سیاسی نعرہ بنا چکے ہیں اب تک، اور اپنے بزرگوں کی مدح سرائی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور اس کا درست مفہوم سمجھنے کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہا۔ ختم نبوت ایک صفت ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ساتھ آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پہلے انبیاء گزرے ہیں، ان میں سے کسی بھی نبی کی نبوت کے ساتھ یہ صفت نہیں لگی ہوئی تھی۔ یہ صفت صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ساتھ آئی ہے۔ ایسی نبوت جو سلسلہ نبوت کو ختم کر دے، خاتم النبوت ہو، خاتم الرسالت ہو، اسے ختم نبوت کہا جاتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت خاتم الرسالہ ہے یا خاتم النبوہ ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت سے نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا، انبیاء نے نہیں آنا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد کسی اور نبوت نے نہیں آنا۔ لیکن اس کا ایک پریکٹیکل مفہوم اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ ختم نبوت کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی شخص اللہ کا نبی بن کر نہیں آئے گا، بلکہ اس کا یہ مطلب ہے، یا اللہ کی طرف سے نبوت نہیں آئے گی، بلکہ اس کا یہ مطلب ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں جو کچھ آ چکا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرما دیا ہے، اب قیامت تک اس میں کسی طرح کی کوئی ترمیم و تنسیخ نہیں ہوگی۔ اس پر اسی طرح سے عمل کیا جائے گا جس طرح سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں اس پر کیا، جیسے صحابہ نے اس پر عمل کیا، قیامت تک اس پر اسی طرح سے عمل کیا جائے گا۔ کوئی فیکٹر، کوئی خارجی عمل، خارجی عوامل، داخلی عوامل، معاشرتی، سماجی یا کسی اور طرح کے مسائل کبھی اس نبوت کے لیے ایسا فیکٹر نہیں بن سکیں گے جو نبوت میں جو احکام آئے ہیں ان میں کوئی کمی بیشی ہو سکتی ہے یا ان میں کوئی ترمیم و تنسیخ ہو سکتی ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ نازل فرما دیا ہے، اب قیامت تک صرف یہی ویلڈ رہے گا، اس کے اندر کسی طرح کی کوئی ترمیم و تنسیخ نہیں ہوگی۔ یعنی اگر آپ دھیان کریں، غور کریں، تو ختم نبوت کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ انبیاء کی آمد کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے، بلکہ اس کا یہ مطلب ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے جو کچھ نازل فرما دیا ہے، اب قیامت تک اس پر بالکل اسی طرح سے عمل کیا جائے گا، اسے بالکل اسی طرح سے مانا جائے گا جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانتے تھے اور صحابہ مانتے تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح سے تھے اس پر عمل کرتے تھے، اسی طرح سے اس پر عمل کیا جائے گا۔ یعنی مطلب ختم نبوت کا یہ مطلب ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں تو کسی طرح سے کوئی ترمیم و تنسیخ ہو سکتی ہے، کوئی کمی بیشی ہو سکتی ہے، لیکن انبیاء کی آمد کا سلسلہ اب جاری نہیں رہ سکتا۔ یعنی اب کوئی شخص یہ آ کر نہیں کلیم کر سکتا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے، اس میں کوئی کمی بیشی کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی ترمیم و تنسیخ کی جا سکتی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے ختم نبوت کا حقیقی مطلب۔ اب میں آپ کو اس کی ایک عملی مثال کے طور پر ایک بات بتا دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان خواتین کا ذکر فرمایا ہے جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، ایک ایک کر کے بتایا، حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم والی جو آیت ہے، اور اس کے آخر میں اس پوری مطلب ان تمام رشتوں کو بیان کر لینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اس کے
بعد جتنی بھی عورتیں ہیں سب تمہارے لیے حلال ہیں، وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اس کے بعد جتنی عورتیں وہ تم پر حلال ہیں۔ ہمارے ہاں ایک سلسلہ یہ جاری ہوا کہ نہیں، یعنی آپ غور فرمائیں، اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو حکم نازل فرمایا ہے اس میں تو یہ فرمایا جا رہا ہے وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، آپ کا یہ موقف ہے کہ نہیں، اس کے سوا بھی کچھ رشتے حرام ہیں۔ تو دراصل آپ کر کیا رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے جو حکم نازل فرمایا ہے اس میں آپ ایک ترمیم کر رہے ہیں، اس کی آپ تنسیخ کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا اس میں قیامت تک کوئی ترمیم و تنسیخ نہیں ہو سکتی۔ اس میں جب کوئی ترمیم و تنسیخ نہیں ہو سکتی تو جو حکم آ گیا ہے اسی پر اسی طرح سے عمل کیا جائے گا، اور قیامت تک اسی پر اسی طرح سے عمل کیا جائے گا۔ اب اس کے اندر ترمیم و تنسیخ کا جو دروازہ کھولا گیا ہے، میں اسی لیے آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے یہاں ختم نبوت کو ایک سیاسی نعرے کے طور پر استعمال کرنا شروع کیا ہوا ہے۔ ہم نے اپنے بزرگوں کی تعریف و توصیف بیان کرنے کے لیے غلام محمد قادیانی کے ساتھ ان کے جو مناظرے اور مقابلے ہوئے یا ان کے ساتھ جو گفتگو ہوئی یا جس طرح سے انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کیا، اس میں ہم صرف یہ ثابت کرنے پر وقت لگا رہے ہیں، وقت ضائع کر رہے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے یہ کر دیا اور وہ کر دیا اور یہ کر دیا اور وہ کر دیا، لیکن کسی کو یہ خیال نہیں آ رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے جو کچھ نازل فرما دیا تھا اس میں اگر کسی نے ترمیم و تنسیخ کیا تو ختم نبوت کی فصیل پر سب سے پہلے کسی نے جا کر اگر حملہ کیا ہے تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے نازل کردہ ان احکام کی حدود کو توڑا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اللہ نے اس کے اوپر جتنے رشتے ہیں تمہارے لیے حلال کیے ہیں۔ آپ کہتے ہیں نہیں، استغفر اللہ، نہیں، اور بھی ابھی رشتے ہیں جو اس میں حرام ہیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے نازل کردہ احکام میں ترمیم و تنسیخ کا ایک دروازہ کھول دیا، اور وہ دروازہ بھی کہاں کھولا، کس طریقے سے کھولا، یہ اس پر میں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ بعد میں عرض کروں گا کہ حدیث کا معاملہ بنا کیا ہے۔ حدیث کسی بھی دور میں کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ نہیں رہی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان نہیں ہے، بلکہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ایک معتبر راوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک بات کو منسوب کرتا ہے، منسوب کرنے کے بعد ہم کہتے ہیں کہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ درمیان سے وہ راوی اٹھ جائے تو وہ حدیث کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہے گی، اس حدیث کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ اب آپ غور فرما رہے ہیں کہ حدیث کے سلسلے میں جو رویہ اختیار کیا گیا وہ یہ تھا کہ اس کو ذریعہ بنایا گیا، غیر نبی کی سند پر جو بات معتبر ہو رہی تھی اس کے ذریعے ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی نبوت میں جا کر ترمیم و تنسیخ کی، اور اس کے ان احکام کو جا کر منسوخ کیا جس پہ دو اور دو چار کی طرف فیصلہ کن بات تھی وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اس کے اوپر تمہارے جتنے رشتے حلال ہیں۔ اور اس کی نہیں بہت ساری مثالیں ایسی موجود ہیں جہاں ہم نے سب سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہونے والی نبوت اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہونے والی وحی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے احکام میں جا کر ترمیم و تنسیخ کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ کی طرف سے اخبار نازل ہوئے ہیں، قرآن مجید کے اندر اخبار ہیں اور احکام ہیں، قرآن مجید کے اندر اخبار ہیں اور احکام ہیں، ان احکام وہ تمام اخبار جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے ہمارے ایمانی اعتقادات ہیں، اور جتنے احکام ہیں وہ سب کے سب شریعت ہیں، شریعت الہیہ ہیں، اللہ کی شریعت ہیں، وہ شریعت الہیہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہیں، اور تمام کے تمام جتنے بھی اعتقادات ہیں وہ سارے کے سارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی ہوئے ہیں۔ ہم نے ان اخبار میں بھی ترمیم و تنسیخ کی، کچھ اخبار بڑھا دیے کہ نہیں جناب صرف اتنا نہیں ہے کہ صرف اسی بات پر ایمان نہیں رکھنا، بلکہ کچھ اور بھی چیزیں ہیں جن پر ہم نے ایمان رکھنا ہے، اور حلال و حرام کی فہرست بھی ہم نے اپنی الگ سے مرتب کر دی۔ تو بھائی میرے، ختم نبوت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب کوئی بندہ نبوت کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ ختم نبوت کا یہ مطلب ہے
کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے اخبار اور احکام کی فہرست میں کمی بیشی بھی نہیں کی جا سکتی۔ اگر آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے اخبار اور احکام اور اعمال میں کسی درجے میں جا کر ترمیم و تنسیخ کر رہے ہیں تو ختم نبوت کے سب سے پہلے منکر آپ ہیں۔ ختم نبوت کا سب سے پہلا منکر خضر یاسین ہے، اگر وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے اخبار، احکام اور اعمال میں ترمیم و تنسیخ کو جائز سمجھتا ہے یا اس میں ترمیم و تنسیخ کرتا ہے۔ یہ ہے ختم نبوت کا بنیادی تصور، جس سے ہم نے محض اس بنیاد پر اپنے آپ کو پھیر لیا ہوا ہے کہ ہمیں نے اپنے اسلاف کی تعریفیں کرنی ہیں کہ ہمارے اسلاف نے یہ کر دیا اور ہمارے اسلاف نے وہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ حقیقت کو سمجھنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔